ایک قلب جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، وہی اس میں بسنے چاہیے، تو اور اس سے نور پیدا ہوتا ہے قلب میں، اور قلب کے نور کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرماتے۔ روز صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے نماز فجر کو جاتے وقت، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی عظمی نورا وفی لحمی نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یا اللہ مجھے قلب میں بھی نور عطا فرما اور نگاہ میں بھی نور عطا فرما، اور میرے دائیں بھی نور ہو اور بائیں بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو، اور میرے ہڈیوں میں بھی نور ہو، میرے گوشت میں بھی نور ہو، میری چمڑی میں بھی نور ہو۔ یہ سارے مانگنے کے بعد اور میرے لیے نور کو عظیم کر دیجئے، پھر سارے مانگنے کے بعد اللہم اعطنی نورا، یا اللہ مجھے نور دے۔ روز صبح کو فجر کو جاتے وقت یہ دعا آپ نے تلقین فرمائی، تو معلوم ہوا نور جو ہے نا یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی احتیاج ہے، اور گناہ اس نور کو ختم کر دیتے، اس نور کو ختم کر کے ظلمت پیدا کر دیتے۔ ظلمت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا بندہ، اللہ بچائے، پھر وہ اسی گناہوں میں مست رہتا ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے، تو اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو یہ گناہ کا ایک لا متناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ظلمت کی کس کھائی میں جا کے گر گیا۔ اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو ظلمت محسوس نہ ہو، ڈرنا چاہیے اس مقام سے، کیونکہ پھر زنگ لگ جاتا ہے دل پر۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے، چوتھا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نقطہ جو ہے بڑھ کر گناہوں سے بڑھ کر وہ پورے دل پر زنگ لگا دیتا، اللہ بچائے، پھر صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، الٹی آدمی سوچ الٹی ہو جاتی۔ یہ جو آیا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے مہر لگا دی ہے کانوں پر، ان کی نگاہوں پر اور ان کے دلوں پر، اور پردے ڈال دیے آنکھوں کے اوپر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود سے تو نہیں اللہ میاں زبردستی ظلم کر کے کسی کے اوپر اس طرح مہر لگا دیں گے، وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب گناہوں پر جرات بڑھتی جاتی ہے تو اللہ بچائے وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتے، پھر لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل ایسے ہو جاتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہوتی، وآذان لا یسمعون بہا، اور کان ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو ہیں وہ چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ۔ چوپائے جو ہیں وہ اگر گمراہ ہوں گے، ادھر ادھر پھریں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چکر کھا لیں گے کچھ وقت، لیکن جب دل گمراہ ہو گیا، اللہ بچائے، دل گمراہ ہو گیا تو وہ انسان کو کہاں لے جائے گا؟ تو اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جن کے قلوب ایسے ہوں کہ جس میں سمجھ نہ ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سرکشی پر آمادہ ہو جائے، جب انسان گناہوں کی فکر اس سے دل سے نکل جائے، تو پھر یہ قلوب ایسے بن جاتے ہیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی کر دیتا ہے، سمجھ الٹی کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے بڑے سینے تان کر کہتے ہیں بھائی کیوں یہ مولوی اس کو گناہ کہتے ہیں، یہ کیوں گناہ ہے، کیوں حرام ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ جو سینے تان کر لوگ کہتے ہیں نا، یہ کس وجہ سے؟ کہ اس گناہ میں مصروف ہو کر، مشغول ہو کر زندگی اس میں گزار دی، اس کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ قلوب نہ رہے جو صحیح بات سمجھ سکے۔ www.darsequran.com